بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہی اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے تو دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوکاروں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، اور گنہگار لوگوں کی روح عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیف اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے اور اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن کی روح قبض کرنا اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ بس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ باخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ ہی میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ موت کا ایک دن متعین ہے، جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کر ہی رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے فرار نہیں اور نہ ہی کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ نہایت فخر کے ساتھ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب تک بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات کرنی ہے کر لینا۔ مگر ملک الموت نے کہا، نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، اچھا کہو، کیا بات ہے؟
فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت تیری روح قبض کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ گھر جا کر اپنے فرزند سے مل لوں، کچھ ضروری ہدایات دے دوں۔ کہا ہرگز نہیں۔ اسی وقت اس کی روح نکالی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ دوستو، جہاں کی خاک ہوتی ہے باب مدفن بھی وہی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں چند روایات ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اسے پیدائش کے قابل بناتا ہے۔ پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمل کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھ، لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں ملا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے سامنے کھڑے ایک شخص کو تیز نظروں سے گھور گھور کر دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ابھی روح قبض کر لے گا۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو ہمارے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا تم نے میرے بندے کو کیوں گھور گھور کر دیکھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے وہاں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا۔